السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم ایک فوری خطرے کے پیش نظر آپ کی ایمرجنسی کے طور پہ توجہ اس خطرے کی طرف مبذول کرنے کے لیے وقت سے پہلے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ خطرہ ہے نیگلیریا، جو برین ایٹنگ وائرس یعنی انسانی بھیجا کھانے والے جراثیم کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ گرچہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وائرس نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا امیبا ہے۔ اچھا، گرچہ آج تک اس مرض کے سب سے زیادہ یعنی 157 پیشنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں متاثر ہوئے ہیں اس سے، لیکن یہ 157 کیسز وہاں 1968 سے لے کے آج تک یعنی تقریباً 55 سال میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں 2008 سے پہلے تو لوگوں کو نیگلیریا کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ پہلا کیس کراچی میں 2008 میں ڈائیگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد صرف 15 سالوں کے اندر پاکستان میں 150 کیس رپورٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جراثیم اس قدر خطرناک ہے کہ امریکہ میں متاثر ہونے والے 157 مریضوں میں سے صرف 4 کو بچایا جا سکا تھا، اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں نیگلیریا سے متاثر ہونے والے 150 مریضوں میں سے کوئی بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 2022 تک پاکستان میں نیگلیریا صرف کراچی تک محدود تھا، لیکن اس سال پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ شفیق نامی 30 سالہ ایک نوجوان کو 2 جولائی اسی سال 2023 کو سروسز ہسپتال لاہور میں داخل کرایا گیا۔ 3 جولائی کو اس کا نیگلیریا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور 4 جولائی اتوار کو مصطفیٰ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اب پاکستان کے کسی شہر کو اس خطرناک مرض سے محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا، اور شاید آس پاس کے ممالک کے بھی یہی صورتحال ہو۔ دوستو، اس خطرناک بیماری کی جو وجہ ہے وہ امیبا خاندان کا ایک جراثیم نیگلیریا فولیرائے ہے، جو بالکل صاف اور نسبتاً گرم پانی میں رہنا پسند کرتا ہے، مثلا جھیلوں میں، تالابوں میں، سوئمنگ پولز، گھروں اور محلوں میں جو صاف پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، اور پانی کے ٹینکروں کے اندر۔ یہ جراثیم انسان کے جسم میں صرف ایک راستے سے داخل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے انسان کا ناک۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب نیگلیریا سے آلودہ پانی کسی کی ناک میں اوپر تک چلا جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ناک کے 2 حصے، نیچے نرم حصہ اور اوپر والا ہڈی والا حصہ، تو جب آلودہ پانی اوپر ہڈی والے حصے تک چڑھ جاتا ہے تو ناک اور دماغ کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے وہ سوراخوں والی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہی کریبریفارم پلیٹ ہے یعنی جالی دار ہڈی۔ تو نیگلیریا جو اس پانی میں موجود ہے اس جالی دار ہڈی کے سوراخوں میں سے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور انسان کے بھیجے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر مریضوں میں آلودہ پانی ناک کے اندر چڑھنے کے 24 گھنٹے کے اندر نیگلیریا کے علامات شروع ہو جاتی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو شدید سر درد ہوتا ہے، فلو کسی کیفیت ہونی شروع ہو جاتی ہے، تیز بخار ہوتا ہے، مریض کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، سخت بے چینی ہو جاتی ہے اس کو، اور آخر میں مریض کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی ایک بڑی تعداد یعنی تقریباً 97% افراد جو ہیں وہ پہلی علامت ظاہر ہونے کے 5 دن کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں اس مرض سے متاثر ہونے والے اکثر مریض جو تھے وہ 14 سال سے کم عمر کے نوجوان بچے تھے، جن کو واٹر سپورٹس کا بہت شوق تھا، یعنی وہ سوئمنگ، ڈائیونگ اور واٹر ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اس پانی میں موجود نیگلیریا سوئمنگ کے درمیان ان کے ناک میں اوپر تک چڑھا، اور وہاں سے اس نے ان کے دماغ کا رستہ جا پایا اور پھر ان کے دماغ کو ڈیمیج کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان میں اس مرض سے متاثر ہونے والے جو 150 افراد ہیں ان میں سے اکثر کی جو عمریں ہیں وہ 25 اور 45 سال کے درمیان تھی، اور ان میں سے صرف 2 افراد ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہاں انہوں نے کسی سوئمنگ پول میں پچھلے چند دنوں میں کچھ سوئمنگ وغیرہ کیا، لیکن باقی کسی میں سوئمنگ کی ہسٹری موجود نہیں تھی۔ البتہ یہ تمام افراد مسلمان تھے، حالانکہ ان میں سے 149 لوگوں کا تعلق کراچی سے تھا، اور کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب مثلا ہندو وہاں پہ کافی ہیں، ہمارے کرسچن دوست بھی ہیں، پارسی حضرات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن متاثر ہونے والے تمام کے تمام افراد مسلمان تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وضو اور نماز کا وہ اہتمام رکھتے تھے۔ اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ ان لوگوں میں نیگلیریا وضو کے درمیان جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے ساتھ ہی یہ ناک کے اوپر تک پہنچ گیا ہوگا، اور اس کے بعد وہاں سے یہ کریبریفارم پلیٹ یعنی وہ جو ہڈی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان میں سے ہوتا ہوا اس کو دماغ تک پہنچنے کا موقع ملا۔
اچھا، نگلیریا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی ان کے علاوہ دیکھا نہیں جا سکتا، اور پھر یہ رہتا بھی صاف پانی میں ہے. اس لیے نگلیریا سے جو آلودہ پانی ہوتا ہے وہ دیکھنے میں، سونگھنے میں، حتیٰ کہ چکھنے میں بھی بالکل صاف محسوس ہوتا ہے. اس لیے لوگ اس کو وضو کے لیے قابل استعمال سمجھتے ہیں. یہاں البتہ یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ ایسا پانی جس میں نگلیریا موجود ہو، اگر کوئی آدمی اسے ہاتھ دھو لے، کپڑے دھوئے، برتن دھونے میں استعمال کرے، نہانے میں استعمال کرے، حتیٰ کہ اگر پینے کے لیے بھی استعمال کرے، تو اس سے نگلیریا کا مرض نہیں ہوتا. نہ ہی نگلیریا کا مرض ایک بندے سے دوسرے بندے سے میں چھوت کے طور پہ منتقل ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ نگلیریا صرف ایک ہی طریقے سے انسانی جسم پہ حملہ کرتا ہے، وہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چڑھتا ہے. اسی لیے کم از کم پاکستان کی حد تک اس مرض کا سب سے زیادہ خطرہ ان نمازی حضرات کو ہے جو وضو کے وقت ناک میں پانی اوپر تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف کہ آخر کس طریقے سے اس خطرناک مرض سے بچا جا سکے. اچھا، اس میں سمجھنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیریا اور ڈینگی کی طرح نگلیریا بھی ایک سیزنل بیماری ہے. ہمارے ہاں اس کے پھیلاؤ کا سیزن گرمیوں کے آغاز سے شروع ہو کر برسات تک، یعنی مئی سے ستمبر تک ہے. اس لیے ان 5 مہینوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. سوئمنگ کے درمیان نگلیریا سے بچنے کے لیے 3 احتیاطیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات، صرف ان پولز میں سوئمنگ کے لیے جائیے جن کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حفظان صحت کا اصولوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور پول کے پانی کو صاف رکھنے اور پانی میں کلورین ملانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. نمبر 2، جب آپ سوئمنگ کریں تو براہ کرم اپنے ناک کو بند کرنے کے لیے نیزل کلپ استعمال کریں، کیونکہ ناک میں پانی جانا ویسے بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے بہت سارے سوئمرز تو روٹینلی نیزل کلپ استعمال کرتے ہیں تاکہ سوئمنگ کے درمیان پانی ان کے ناک میں نہ جائے. لیکن اس سیزن میں جب کہ نگلیریا کا خطرہ ہے، ہماری گزارش ہوگی کہ تمام لوگ جو سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں نیزل کلپ استعمال کیا کریں. اور تیسری بات، سوئمنگ کے درمیان کم از کم ان 5 خطرناک مہینوں میں بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ایکٹیویٹی جیسے ہائی لیول کی ڈائیونگ ہے، بہت دیر انڈر واٹر رہنا یا اندر بہت سپلیشنگ کرنا جسے ناک میں پانی جانے کا احتمال ہو، یہ نہ کیا جائے. تو یہ تو تھی سوئمنگ. لیکن دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں نگلیریا کے اکثر کیسز شاید وہ ہیں جس میں جراثیم وضو کے لیے ناک میں اوپر تک پانی چڑھانے کے نتیجے میں مریضوں کے دماغ تک پہنچتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا بچاؤ کیسے کیا جائے، کیونکہ انشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے وضو بھی کرنا اور نماز بھی پڑھنی ہے اور نگلیریا سے بھی بچنا. تو دوستو، اس سلسلے میں جو پہلی بات آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا یا ناک میں پانی ڈالنا نہ تو وضو کے فرائض میں شامل ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے، بلکہ یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی نہیں بھی ڈالیں گے تو آپ کا وضو انشاءاللہ بالکل مکمل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناک میں پانی ڈالنے کی سنت پوری کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ احتیاط سے اور نرمی سے اپنے نتنوں کے نچلے نرم حصوں کو پانی سے دھو لیجئے. اس سے انشاءاللہ سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ناک میں پانی جو ہے وہ اوپر کے حصے تک، ہڈی والے حصے تک نہیں پہنچے گا جہاں پانی جانے کی وجہ سے نگلیریا کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ حکومت، بلدیہ، واٹر ٹینک ایسوسی ایشن اور کالونی اور سوسائٹیوں کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی واٹر سپلائی میں اور پانی کے ٹینکوں میں کلورین کی مناسب مقدار شامل کرنے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے گھروں اور مسجدوں میں بھی پانی کی ٹینکیوں میں بلیچ ملا کے یا کلورین ملا کے پانی کو نگلیریا سے پاک کیا جا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے ہمارے ملک میں کلورین کی گولیاں بھی دستیاب ہیں اور بلیچ کا سلوشن بھی دستیاب ہے. بلیچ کا سلوشن عام طور پہ 5 سے 10% طاقت میں یا پھر 15 سے 20% طاقت میں مہیا ہوتا ہے اور اس کی قیمت مارکیٹ میں بہت ہی کم ہے، بہت سستا ہوتا ہے. اس کو ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 10 لیٹر پانی کو صاف کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس 5 سے 10% طاقت کا بلیچ سلوشن ہے تو اس کا صرف 1 cc 10 لیٹر میں ملانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 16 قطرے. براہ کرم اپنی پانی کی ٹینکی کا سائز لیٹروں میں ناپ لیجئے اور پھر اوپر دیے گئے فارمولے کے مطابق پانی کی ٹینکی میں مناسب مقدار میں بلیچ ملا کے اپنی پانی کی جو سپلائی ہے اس کو محفوظ بنائیں. اور اگر آپ اتنی لمبی ناپ تول میں نہیں پڑھنا چاہتے تو ایک بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلورین کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ بھی ہائی کلین کے نام سے اویلیبل ہیں. شاید اس کے اور برانڈز بھی ہوں لیکن ہائی کلین کی گولیاں موجود ہیں. یہ 2 طاقتوں میں آتی ہے،
400 ملی گرام والی گولی بھی دستیاب ہے اور 1700 ملی گرام یعنی 1.7 گرام والی گولی بھی دستیاب ہے۔ اس کے پیچھے بہت آسان طریقہ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 60 گیلن کا اگر آپ کا ٹینک ہے تو 7 گیلن کا ٹینک جو ہے وہ اس کا مطلب ہے تقریباً 250 لیٹر کا اگر آپ کا ٹینک ہے تو صرف ایک گولی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 400 ملی گرام والی گولی 10 روپے فی گولی کے حساب سے دستیاب ہے۔ تو گھر کی ٹینکی میں آپ نے اگر بلیچ ملانا ہے یا آپ نے کلورین کی گولی ملانی ہے تو آپ کو دن میں ایک مرتبہ بلیچ یا کلورین کی گولی اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسجد میں کیونکہ ہر نماز کے ٹائم پہ تقریباً پوری ٹینکی استعمال ہو جاتی ہے، اس لیے مسجد کی ٹینکی میں بلیچ یا کلورین کی گولی آپ کو ہر نماز سے پہلے شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وضو کے لیے پانی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ بلیچ اور کلورین کے علاوہ ویسے پانی کو اگر 3 منٹ کے لیے ابال کے ٹھنڈا کر لیں تو بھی یہ نگلیریا سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے لیے ہر مرتبہ پانی کو ابالنے کا تردد عملی طور پہ شاید مشکل ہو۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے نہ صرف اس خطرناک مرض کے بارے میں آپ کی آگہی میں اضافہ ہوا ہوگا بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے ہماری تجاویز بھی آپ کو مناسب اور قابل عمل لگی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل کسی کے جان بچانے کے کام آ جائے اور آپ کی آخرت سنوارنے کے۔ ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ہر ہفتے باقاعدگی سے اسی طرح کی 2 انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کے لیے اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔